مستقل ہو رہے ہیں 8 فروری کو ہم نے پھر درخواست دی ہے کہ 48 گھنٹے کے خواتین کے پروٹیسٹ کے سلسلے میں آداب ناظرین، INT ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے یہ خاص خبر خاص آپ کے لیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر میں NPR، NRC اور CA کے خلاف جد و جہد جاری ہے۔ ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی مستقل مصروف ہے۔ اضلاعوں کے کچھ دورے رہے، اس کے ساتھ ابھی بہار کی راجدھانی پٹنہ میں بہت بڑا جلسہ عام منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے مختلف جد و جہد کرنے والے شریک رہے۔ تمام یونیورسٹیز کے طلبہ یونین اور دیگر لوگ بھی اس میں شرکت کیے اور بہت بڑا جلسہ رہا۔ اور اتنے سمجھے کہ اس جلسہ عام میں الحمدللہ میں نے لوگوں کو عہد دلوایا کہ ہم فارم نہیں بھریں گے اور کاغذ نہیں دکھائیں گے، حتیٰ کہ اسٹیج پر بھی سب لوگ کھڑے ہوئے، پورا جلسہ عام کھڑے ہو کر یہ عہد کو لیا۔ یہ بات جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دسمبر میں کہی تھی کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے اور کوئی فارم نہیں داخل کریں گے، یہ آج اللہ کے کرم سے ایک بڑی تحریک میں تبدیل ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے مستقل جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پروگرام مستقل ہو رہے ہیں 8 فروری کو ہم نے پھر درخواست دی ہے کہ 48 گھنٹے کے خواتین کے پروٹیسٹ کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں اگر سمجھیے پولیس پراپر ریسپانس نہیں دیتی ہے تو ہم بہرحال عدالت کا دروازہ بھی اس سلسلے میں کھٹکھٹائیں گے۔ ہائی کورٹ میں سمجھیے کہ درخواست ڈالی جائے گی اور ہائی کورٹ سے مدد مانگی جائے گی۔ اس کے علاوہ 22 تاریخ کو بروز ہفتہ ایک انسانی زنجیر کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد اور مضافات میں 100 کلومیٹر کی یہ انسانی زنجیر ہوگی، اور اضلاع میں جو انسانی زنجیر بنے گی قریب 300 کلومیٹر کا احاطہ مختلف اضلاعوں میں طے کیا گیا ہے۔ تو اس حساب سے 400 کلومیٹر کا احاطہ یہ انسانی زنجیر بنے گی، اور انسانی زنجیر سمجھیے کہ ایک بڑا پروگرام اس سلسلے میں بنایا گیا ہے، پوری روٹ کو فائنل کیا گیا ہے، اور حیدرآباد میں پورے شہر کا احاطہ پورے آؤٹسکرٹ سے سمجھیے کہ کیا جا رہا ہے۔ تفصیلی پروگرام رکھوں گا 22 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز یہ انسانی زنجیر کا پروگرام رہے گا NRC اور NPR اور CA کے خلاف۔ اس کے علاوہ ابھی جیسے جامعہ ملیہ میں فائرنگ ہوئی، اور اس فائرنگ میں ایک طالب علم کا ہاتھ زخمی ہوا، اور ابھی اطلاع آئی 1-2 گھنٹے پہلے کہ شاہین باغ میں بھی ایک ہوائی فائرنگ ہوئی ہے، اور شاہین باغ میں فائرنگ کرنے والے نے یہ کہا ہے کہ اس دیش میں صرف ہندوؤں کی چلے گی۔ دراصل یہ کہ پولیس کو چاہیے کہ یہ ملزمین کو پولیس نے جو گرفتار کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی رپورٹ ابھی نہیں آئی ہے کہ بھئی یہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہے، پولیس نے بھی کوئی باضابطگی سے بات نہیں رکھی ہے جامعہ ملیہ کے سلسلے میں بھی۔ لیکن اگر پولیس آنیسٹ ہے، امیت شاہ اگر ملک میں لائن آرڈر کے لیے آنیسٹ ہے، تو سب سے پہلے انوراگ ٹھاکر کو گرفتار کرنا چاہیے، اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کو گرفتار کرنا چاہیے۔ انوراگ ٹھاکر نے دلی کے کیمپین میں یہ بات کہی تھی کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو، کہ ایک نعرہ انہوں نے لگایا تھا۔ اب دیش کا غدار یا دہشت گرد بندوق لے کر فائرنگ کرنے والے ہوتے ہیں، یا پھر گاندھی جی کی تصویر لے کر اور ملک کا عظیم ترنگے کو ہاتھ میں لے کر جد و جہد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور سنگھی ذرا بتلائیں کہ ترنگا ہاتھ میں لے کر جو نعرہ لگا رہا ہے وہ غدار ہوتا ہے، یا ریوالور لے کر گولی چلانے والا غدار ہوتا ہے؟ غدار کون ہے؟ BJP جواب دے۔ اور ہم یہ بندر بھبکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ہم سمجھیے کہ آپ کے گولی چلانے یا پھر آپ کے سمجھیے کہ یہ تقریروں سے، یہ سمجھیے کہ دھمکی آمیز لہجے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ خود کل پارلیمنٹ میں صدر جمہوریہ ہند نے یہ کہا کہ یہ CAA کا قانون ایک تاریخی قانون ہے،
تو ایک ہندوستان میں سب سے بڑی تاریخی غلطی ہوئی ہے آزادی کے بعد سے. اس کو سمجھیے کہ کہنے کے بجائے ہمارے صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ ایک تاریخی قانون ہے. بہرحال یہ تاریخی ایسا قانون ہے کہ ملک کے کروڑوں لوگوں کو سڑکوں پر نکالا ہے، خواتین کو سڑکوں پر نکالا ہے، طلبہ سڑکوں پر ہیں. آج سماج کا ہر ناگرک اس بل کے خلاف کھڑا ہوا ہے. چند مٹھی بھر فرقہ پرست جو سنگھی ہیں، جو سنگھ پریوار سے تعلق رکھتے ہیں، جو سنگھ کا ایجنڈے کو اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے. ہمارے اس اتحاد کے نتیجے میں اور جدوجہد کے نتیجے میں یہ ملک دستوری اور جمہوری ملک ہے، یہ ملک سیکولر ملک ہے. یہ ملک ہندو ملک نہیں بن سکتا، نہ ہندو راشٹر یہ ملک بن سکتا ہے. اس کو ہندو راشٹر بنانے کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں اور جس طرح احتجاج کرنے والوں کو ملک کا غدار، یا پھر ابھی ایک چینل نے بتایا شاہین باغ کے پاس آ کر سمجھیے یہاں ہندوستان کا بارڈر ختم ہوتا ہے، تو یہ دیش کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ دیش کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ملک کی عوام دیش کو ٹکڑے ہونے سے بچائے گی. یہ جدوجہد پورے عزم اور استقلال کے ساتھ جاری رہے گی. میں پھر ایک بار یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ کسی جماعت کا مسئلہ یا کسی فرد کا یا مشتاق ملک کا یا پھر تحریک مسلم شبان کا یا جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں شامل جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ کے اپنے گھر کا مسئلہ ہے، اور آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل کر احتجاج کرنا پڑے گا. احتجاج کو دبانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کا مقابلہ ہم ڈٹ کر کریں گے. اس میں کوئی سمجھے کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ یہ بل واپس نہیں لیا جاتا. نہ نوجوان اپنے خون کو سرد کریں گے، نہ مائیں اور ہمارے سمجھے کہ بوڑھی عورتیں اور خواتین اپنے خون کو سرد کریں گے. اس وقت تک ہمارا خون گرم رہے گا جب تک کہ یہ احتجاج ختم نہیں ہوتا. اس وقت تک ہم سڑکوں پہ آنا بند نہیں کریں گے جب تک کہ یہ سمجھے کہ سیاہ قوانین واپس نہیں لیے جاتے. یہ احتجاج جاری رہے گا، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پروگرام طے کر رہی ہے، اور ایک ہی دم پورے مسائل اور پورا احتجاج نہیں ہو سکتا. جو فلیش پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کو مکمل حمایت کر رہی ہے. بہت سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سمجھیے کہ کارکن اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے قائدین بھی شرکت کر رہے ہیں. فلیش پروٹیسٹ بہرحال ہونا چاہیے اور وہ مستقل سمجھیے پروسیس اس کا رہنا چاہیے، مگر مرکزیت سے جڑ کر کوئی بھی کام کرنا چاہیے. مختلف جلسے ہو رہے ہیں، اس کا ہم استقبال کرتے ہیں، لیکن مرکزیت اس میں بہت اہمیت کی حامل ہے. اس میں سمجھیے کہ ایک سینٹرلائزیشن کا پروگرام جو سینٹرلائز ہم کر رہے ہیں اس کو سمجھیے کہ صاحب وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا، اور آپ کو متحد ہو کر متفق ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے. اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جدوجہد مستقل جاری ہے. اضلاعوں میں بھی مختلف بھوک ہڑتال کے کیمپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سمجھیے کہ مختلف فلیش پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور مختلف جلسے بھی کیے جا رہے ہیں. اور یہ ساری جدوجہد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سمجھیے کہ صاحب ایک تحریک پر یہ کام چل رہا ہے. میں ان سب کو سلام کرتا ہوں جو اس جدوجہد میں آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. بہرحال 22 تاریخ کو انسانی زنجیر کا ایک عظیم مظاہرہ شہر حیدرآباد اور تلنگانہ کے تمام اضلاع میں یہ انسانی زنجیر کا مظاہرہ ہوگا. قریب 300 تا 400 کلومیٹر اس انسانی زنجیر کا احاطہ کیا جا رہا ہے. شہر حیدرآباد کو پورا انسانی زنجیر سے گھیرا جائے گا، اور کوئی سمجھیے کہ ٹریفک کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. سب لوگ اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر انسانی زنجیر بنائیں گے. شہر میں سمجھیے کہ جو معاملات زندگی ہے وہ بھی چلے گا، انسانی زنجیر کا پروٹیسٹ بھی سمجھیے کہ ہوگا. اور دوسری بات، 8 تاریخ کو ہم نے پھر دارالشفا میدان کے لیے اپلیکیشن پولیس کو دیا ہے. پولیس کو چاہیے کہ یہ کلیئر کرے، ورنہ ہم سمجھیے کہ عدالت کے دروازے کو بھی ہم کھٹکھٹانے کا پلان کر چکے ہیں. ہائی کورٹ سے اس کی اجازت لینے کی ہم کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ جمہوری اور دستوری طور پر یہ جو احتجاج ہو رہا ہے، پولیس اور عدلیہ بہرحال اس کا قانون کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان احتجاجوں کو دبانے کی کوشش نہیں کرے گی.
بہرحال یہ ایک پروسیس ہے، یہ جو جاری رہے گا، اور دوسرے پروگرام بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے آئیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تمام جماعتیں پوری سرگرمی کے ساتھ متحدہ طور پر ایک جدوجہد کر رہی ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے گا۔ یار زندہ صحبت۔ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ، اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔